بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے مسلمان دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان میں مختلف قسم کی خوبیاں اور کمالات رکھے۔ انسان کی زندگی کی ایک خوبی ہے غیرت۔ آپ جانتے ہیں غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت کو بہت ٹھیٹھ انداز میں سمجھو تو یوں سمجھ سکتے ہو، ہماری محبوب چیز کی طرف اگر کوئی شخص بری نگاہ اٹھائے تو اس وقت ہمارے دل میں جو ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اس جوش کو غیرت کہا جاتا ہے۔ ہماری محبوب پسندیدہ چیز کی طرف اگر کوئی شخص نگاہ اٹھائے، بری نگاہ، تو اس وقت جو جوش اور قلبی کیفیت ہم کو ہوتی ہے، اس کو شریعت غیرت کہتی ہے۔ ایک غیرت خاندانی ہوتی ہے اور ایک غیرت ایمانی ہوتی ہے، دونوں ہی شریعت کا حصہ ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ انسان میں خاندانی غیرت بھی ہو اور انسان میں ایمانی غیرت بھی ہو۔ خاندانی غیرت کا وہ مطلب نہیں جو عرب لوگوں کے یہاں ہوا کرتا تھا کہ میرے خاندان کے خلاف کسی نے کچھ بول دیا تو 10 سال تک جنگیں چالو رہتی تھی۔ اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں تلے کچل دیا۔ خاندانی غیرت کے تمہارے باپ دادا ہوں گے بڑے تمہارے ان کے وقت کے، وہ تو جہنم کے کیڑے بن گئے، آپ نے ایسا فرمایا۔ اپنے باپ داداؤں کو لے کر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اسلام میں کوئی فخر وخر نہیں ہے، تم تقوی میں کتنے آگے ہو اس کے حساب سے اللہ کے ہاں تم نزدیک ہوں گے، باقی تمہارا خاندان بڑا، اس کا خاندان نیچا۔ آپ نے ایک مرتبہ اعلان فرما دیا کہ جاہلیت کی اس نخوت کو تو میں نے پاؤں تلے کچل دیا ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں میں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ تو اس ذات کا، فلاں تو اس ذات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دفن کر چکے ہیں۔ ذات سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کمالات پیدا کرو اپنے اندر۔ وہ خاندانی غیرت مراد نہیں ہے۔ خاندانی غیرت سے مراد انسان کی بیوی یا انسان کی بہن یا انسان کی ماں کی طرف اگر کوئی غلط نگاہ اٹھاتا ہے یا اس سے ہائی ہیلو کرتا ہے انسان کے سامنے، تو اس وقت انسان کو جو اندرونی ایک جوش آتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور میری عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ برادرانہ جو خاندانی فیملی کا میرا تعلق ہے اس پر
خنجر گھونپا جا رہا ہے۔ یہ جو ایک کیفیت انسان کو گرم جوشی کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غیرت خاندانی۔ یہ شریعت میں مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ غیرت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا شخص دیوس قرار پاتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی دیکھتا ہے اس کی بہن کے ساتھ کوئی محبت بھرا، چھیڑخانی کا، بری محبت والا معاملہ کر رہا ہے، اور یہ اس کو تہذیب کے نام سے ہضم کر لیتا ہے۔ چلتا ہے، زمانہ ایسا ہے۔ یہ اس کی بے غیرتی ہے۔ شریعت اس کو خامی کی حیثیت سے دیکھتی ہے، اس آدمی میں خامی ہے۔ اپنی بہن، ماں اور رشتہ داروں کی طرف کسی کی اٹھائی ہوئی غلط نگاہ کے اوپر تم کو غصہ آئے، ایک جوش آئے، اس کو شریعت پسندیدہ غیرت قرار دیتی ہے، اور مسلمان میں اس کو کمال سمجھا گیا ہے کہ مسلمان باغیرت ہونا چاہیے، بے غیرت نہ ہو۔ یہ تو خاندانی غیرت ہوئی۔ اور جو آدمی اس طرح کی چیزوں کو برداشت کرتا ہے، جیسے آج کل ہے تہذیب کے نام سے اور کلچر کے نام سے، ثقافت کے نام سے، سنسکرتی کے نام سے برداشت کر لیا جاتا ہے۔ فنکشنوں کے اندر سب لوگ آ کر اس کی بہن یا بیوی کے ساتھ گلے لگتے ہیں، اس کو تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ بے غیرتی ہے تمہاری، اور جیسے میرے نماز نہ پڑھنے کے ساتھ میری جنت و دوزخ وابستہ ہے، ویسے اس بے غیرتی کے ساتھ بھی میری دوزخ وابستہ ہے۔ ایسا آدمی دیوس کہلاتا ہے۔ دیوس آپ جانتے ہو، جس کو ہماری گجراتی زبان میں ہم بڑوا بولتے ہیں۔ بڑوا کا مطلب کیا ہے؟ یہ یوں گالی ہے لیکن سچ مچ بے غیرتی کا نام ہے۔ اپنے رشتہ دار خواتین میں سے کسی کے ساتھ غلط رشتہ قائم کرتے ہوئے انسان دیکھے اور اس کے دل میں جوش نہ ہو، اس کو عربی میں دیوسیت اور ہماری گجراتی اردو میں بھڑواپن کہتے ہیں۔ یاد رکھو، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے جنت دیوس پر حرام ہے۔ ایسے بے غیرت آدمی کو جنت میں انٹری نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک غیرت ہوئی جس کو خاندانی، فیملی کی غیرت کہا جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک غیرت شریعت میں پسندیدہ ہے، ایمانی غیرت۔ میرے اسلام کے حوالے سے کوئی آدمی جملہ کسے، طعنہ کرے، کوئی ایسی بکواس کرے جس سے میری شریعت کے کسی حکم کے اوپر کیچڑ اچھلتا ہو، تو میرے دل میں جو گرم جوشی پیدا ہوتی ہے کہ میرے مذہب کے تعلق سے تم ایسی گندی زبان کھول رہے ہو، یہ جو گرم جوشی پیدا ہوئی اس کو کہا جاتا ہے غیرت ایمانی۔ یہ بھی شریعت چاہتی ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے مسلمانوں کو جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے یا آپ کا کارٹون بناتا ہے تو ادنا سے ادنا مسلمان کے دل کے اندر ایک ٹھسک لگتی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت جو محسن اعظم ہے، ان کے ساتھ تم لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ جو انسان کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ایمانی غیرت۔ میری نماز کے تعلق سے کوئی آدمی برائی ذکر کرے کہ مسلمانوں کی نماز ایسی، مسلمانوں کی مسجد ایسی، الیاذ باللہ مسلمانوں کا خدا ایسا یا رسول ایسا یا کعبہ ایسا یا فلاں حکم ایسا، اس موقع کے اوپر مسلمان کے دل کو جو ایک ٹھسن پہنچتی ہے اس کو ایمانی غیرت کہتے ہیں، اور یہ بھی ایسے ہی چاہی گئی ہے جیسے فیملی کی غیرت انسان سے چاہی گئی۔ ایک آدمی اپنی فیملی کے اعتبار سے بہت باغیرت ہے، لیکن اپنے مذہب و دین اور دھرم کے احکام کے اعتبار سے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایمانی غیرت، ایمانی حرارت، ایمانی گرمی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ آدمی بھی عیب والا ہے، اس میں ایمانی غیرت نہیں ہے۔ ایک کمال سے خالی اور ایک خامی سے پر، ایک برائی سے پر آدمی، خوبی تو رہی نہیں، خامی آ گئی اس کی۔ شریعت چاہتی ہے کہ تمہارے دین و شریعت کے ایک ایک حکم سے تم کو محبت ہو۔ کوئی اس کی طرف غلط نگاہ تو اٹھا کر دیکھے،
میرا ضمیر برداشت نہیں کرے گا اس کو۔ اندر سے میں اپنی بے عزتی، ایک انسلٹ ایسے ہی سمجھوں گا جیسے میری خاندان کی کسی خاتون اور عورت کے ساتھ کوئی آدمی چھیڑخانی کرے تو اس کو میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں، انسلٹ سمجھتا ہوں۔ دونوں چیزیں شریعت میں مطلوب ہیں۔ ایمانی غیرت بھی بہت بڑی بات ہے۔ مسلمانوں میں جب تک ایمانی غیرت زندہ ہے، بحیثیت مسلم قوم کے مسلمان زندہ ہیں، اور جس دن یہ روح نکال لی جائے تو چلتے پھرتے یہ مسلمانوں کے ڈھانچے، کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن درون روحانیت اور ایمانیات سے خالی۔ وہ ڈھانچہ کس کام کا جس میں روح نہ ہو؟ وہ تو بے جان ناش۔ ہمارے بیچ اگر کوئی آدمی مر چکا ہو تو اس کو گنتی میں بھی لایا جاتا ہے، بستی گنتری کے اندر ان کو لاتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے اس بے جان ناش کی؟ اس کو انسانوں کی فہرست سے، زندوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ ایسے ہی اگر کسی انسان کو ہم کہنے کو مسلمان قرار دیتے ہیں، آئی ڈی میں اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہے، سرکاری دفاتر کے اندر اس کو مسلمان گنتری میں شمار کیا جاتا ہے، مگر درون اگر ایمانی غیرت سے خالی ہے تو یہ ناش بے جان ہے، بے روح ڈھانچہ ہے، بے روح میت ہے۔ اس کی ایمانی غیرت کھوکھلی ہو گئی۔ شریعت اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھتی ہے، اور الحمدللہ جس میں ایمان، اس کے اندر ایمانی غیرت کسی نہ کسی درجے کے اندر ہوتی ہی ہے اور ہونی چاہیے۔ اسلام کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کے ساتھ، کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے ساتھ مجھ کو قلبی اور جگری تعلق ہونا چاہیے۔ میری چیز ہے، میرے مذہب کی وہ مقدس اور پاکیزہ چیز ہے، کوئی نگاہ تو اٹھا کر دیکھے اس کی جانب۔ میں محافظ ہوں اس کا، میں حفاظت کروں گا، میری جان پہلے جائے گی، پھر کوئی حکم شرعی آگے پیچھے کسی کو کرنا ہے تو کرے، جیتے جی میں نہیں ہونے دوں گا اس چیز کو۔ یہ غیرت کہلاتی ہے، اور جس میں جتنی غیرت زیادہ اس میں اتنا ایمان زندہ۔ جیسے فیملی کی غیرت جتنی زندہ اتنا اس کا ضمیر زندہ۔ کسی انسان کا ضمیر زندہ ہے، اس کا تھرمومیٹر ہے آپ کو فیملی کی غیرت کتنی، اور کسی انسان کا ایمان زندہ ہے، اس کی علامت یہ ہے آپ کو ایمانی غیرت کتنی۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے کسی حکم شرعی کے متعلق میں پھوٹی کوڑیوں کے عوض کمپرومائز کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا حیثیت ہے ان حویلیوں اور کوٹھیوں اور پیسوں اور مالداری کی؟ شریعت کا ایک ادنا سا حکم، اس کا مقابلہ ساری کائنات نہیں کر سکتی۔ کمپرومائز کی بات ہی نہیں ہے اس جگہ۔ یہ غیرت ایمانی ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے جسے بٹایا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قوم، بڑی برادری یہ کہہ کر زکوٰۃ دینا بند کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو زکوٰۃ دیتے تھے نا اس میں رسول کی دعا ملتی تھی، آج رسول گئے تو دعا گئی۔ اور قرآن کریم یہی کہتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ نبی، تم لوگوں سے ان کی زکوٰۃ صدقات لو، زکوٰۃ صدقات لے کر تم ان کے دلوں کا صفایا کرو گے، صفائی کرو گے، ان کے دل کی رذائل، برے اخلاق، بدخلقیاں، یہ سب صاف ہوتی ہے، گناہوں کا کاٹ دل سے دور ہوتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کو دعا دے دیا کرو، ان صلاتک سکن لہم، محمد تمہاری دعا ان کے لیے دلوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ اب کفار، ایک جماعت جو آج تک مسلمان کہلاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتی تھی، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس نے دامن جھاڑ دیا اور یہ کہنے لگی کہ اللہ نے کہا کہ محمد
زکوٰۃ صدقات لو اور تمہاری نبوی دعائیں دو. آج محمد نہیں رہے تو نبوی دعائیں نہیں رہی، جب وہ نہیں رہی تو زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں رہا. ایسا بے جوڑ انہوں نے جو ہے اپنے ذہن کے اندر ایک نقطہ قائم کر دیا. چنانچہ ایک جمعیت نے نہ کہا کہ ابھی ہم زکوٰۃ نہیں دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا زکوٰۃ نہیں دو گے، شریعت کا ایک حکم ہے، تم ہوتے کون ہو شریعت کے اس حکم کو ہمارے بیچ میں سے نکالنے والے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، رہتی دنیا تک زکوٰۃ کا ایسے ہی حکم ہے جیسے نماز کا حکم ہے. اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے میں لڑائی لڑوں گا تم سے. حالانکہ کفار کے خلاف لڑائی لڑی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا حضرت آپ کیسے لڑیں گے؟ یہ لوگ ایمان کا دم بھرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ایک الگ بات ہے، ایک الگ حکم ہے، لیکن مسلمان کے خلاف آپ تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت جملہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک جملہ تو یہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، آج بند کر دی تو میں لڑوں گا ان کے ساتھ. اور دوسرا جو جملہ ارشاد فرمایا میرے بھائیوں اس کو اپنے دل میں بٹھا لو. حضرت ابو بکر نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. دین میں اتنا سا بھی نقصان آئے میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا، پوسیبل ہی نہیں ہے. ابو بکر کے مر جانے کے بعد تم اللہ کے حکم نے 19-20 کرنا، میرے جیتے جی زکوٰۃ کا حکم تو میں نکالنے نہیں دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زبردست جو ہے یہ دلیل پیش کی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے میرا بھی دل کھول دیا کہ نہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف شریعت کا حکم قتال کا ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا. مجھے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھانا ہے. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. کیا ہم میں سے ہر مسلمان بھی اتنی ایمانی غیرت رکھتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی آدمی اسلامی احکام سے چھیڑخانی نہیں کر سکتا؟ اسلامی حکم سے میں کمپرومائز کرنے تیار نہیں. اگر یہ ہے سمجھو ایمان اور روح زندہ ہے ہماری، اور اگر یہ نہیں ہے یا کم ہے تو اسی درجہ میری ایمانی غیرت ڈاؤن ہے. مجھ کو اسے پیدا کرنے کی اور پورے بلندی تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں بغیر ایمانی غیرت کے دنیا کے اندر نہیں جی سکتا. ایک ڈھانچہ ہوں، ایک میت ہوں، ایک ناش. یہ ایمانی غیرت پیدا کیجیے. کچھ بھی ہو جائے میری شریعت کے ایک حکم سے ایک گھڑی کے لیے کمپرومائز نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت، حالانکہ کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے لیکن برتنے کے اعتبار سے چھوٹے بچوں کو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے وہ سنت، اس میں بھی کمپرومائز نہیں. دنیا بھاڑ میں جائے، وہ برا سمجھے تو سمجھے، میرے رسول کی سنت کو کسی کے خاطر میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ صحابہ کی شان تھی اور یہی ایمانی غیرت تھی. چنانچہ جب اسلام کی فتوحات بہت بڑی اور مختلف علاقوں کے اندر پھیلی تو اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں نے صحابہ کو اپنے یہاں دعوت دی سرکاری دسترخوان پر. تو ایک ایسا ہی موقع تھا جس میں حضرات صحابہ جن کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے ہمراہ ایک سرکاری دسترخوان کے اوپر جو ہے دعوت دی گئی. سب لوگ کھانے بیٹھے. کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ تھوڑا سا نیچے گر گیا. آدمی کھانے جاتا ہے تو 2-4 دانے نیچے گر جاتے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھانے لگے تاکہ کھائیں. یہ اسلامی تہذیب ہے کہ جو نیچے گر گیا ہو اس کو کھا لو، کیا پتہ اسی میں برکت ہو. اور شیطان وہی لقمہ تم سے نیچے ڈلوا دیتا ہے جو ان سارے کھانوں کے بیچ بابرکت ہوتا ہے. اسلامی حکم ہے کھا لو، اگر کچھ لگا ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لو. یہ اسلامی تہذیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب جب یہ اٹھانے گئے تو بازو میں ایک اور شخص تھے. انہوں نے کہا
حضرت حذیفہ کو رک جاؤ، یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، اگر ایسے نیچے سے اٹھا کر کھاؤ گے نا تو ہماری امپریشن غلط پڑے گی ان لوگوں کے اوپر، یہاں کے آداب دوسرے ہیں، کلچر یہاں کا دوسرا ہے، سرکاری دسترخوان پر ایسا نیچے سے اٹھا کر نہیں کھایا کرو۔ اب میں اور آپ ہوتے تو مصلحت کے اندر سمجھتے کہ بھائی بادشاہ کے دل و دماغ میں اسلام کا غلط امپریشن نہ پڑے تو چلو ایک دن چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ڈائریکٹ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، انہوں نے جو جملہ فرمایا وہ آج تک مسلمانوں کی ایمانی غیرت کو سلگانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا اترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء، یہ بیوقوف لوگوں کے لیے میں میرے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ ان کو برا لگے تو ان کے گھر کا، میں تو لقمہ اٹھا کے کھاؤں گا، مجھے یہی سکھلایا۔ یہ ہے ایمانی غیرت۔ اس کا 10واں حصہ بھی اگر آج ہم کو میسر ہو جائے تو دین کی جو ادھوگتی ہو رہی ہے، دین کے تعلق سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ایک جو بری چھاپ ڈالی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ پھر سے ایک اچھے تشخص کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے گی۔ دین کی بدنامی کا ہم ذریعہ نہ بنے، دین کی نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ میں ایک تو اس کانفیڈنس پر رہوں کہ میری شریعت کا ایک ایک حکم اتنا زبردست اور اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ و بالا ہے کہ دنیا کی ساری تہذیبیں اس کے سامنے پانی بھرتی۔ کسی کا کوئی طریقہ ہو کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، رہنے سہنے کا، ایسے ہزاروں طریقے قربان نبی کی ایک ادا کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ایمانی غیرت۔ آج کمی اسی کی ہو گئی۔ ہمارے اسلاف اور پرانے بزرگوں نے، بلکہ پرانے عامیوں نے بھی کبھی بھی دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ کچھ دنیاوی بینیفٹ نہیں ملے گا تو چلے گا، لیکن میرے دین کا حکم ایک گھڑی کے لیے کھو نہیں سکتا۔ ان کے زمانے میں اور آج کے ہمارے اس گئے گزرے دور میں فرق یہیں سے آیا کہ ہم نے دینی احکام میں کمپرومائز شروع کر دیا۔ میری عزت داغدار ہوتی ہے اگر میں اس حکم شرعی پر عمل کرنے جاؤں گا تو کسی کے دل کے اندر میری جو ایک چھاپ بیٹھی ہوئی ہے، میرا ایک جو امپریشن ہے، میری پرسنالٹی ہے، وہ مجروح ہوگی اگر اس طرح کا شرعی حکم میں پورا کروں گا تو۔ بس اسی نے ہماری مٹی پلیت کی، یہیں سے ہماری پستی کے دن شروع ہو گئے۔ ہم نے دنیا کے کلچروں اور دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا مقام بٹھانے کے لیے شریعت کو قربان کرنا شروع کر دیا۔ شریعت کا حکم 19-20، اس کی نگاہ میں میری پرسنالٹی غلط نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری پستی کا پہلا دن۔ امت جو نیچے گئی ہے وہ یہاں سے گئی۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ انسان کیوں اپنے دین و شرع کے معاملے میں کمپرومائز کرنے تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی حالات ایسے ہیں تو تھوڑا دین میں 19-20 کر لیا کرو، چلا لیا کرو، ایک حکم شرعی چھوٹے گا تو کیا ہوگا، لیکن غلط امپریشن نہیں پڑے گی ہمارے۔ یہ ایک مصلحت کا لبادہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئے۔ کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ہماری نگاہوں میں سما گئی۔ جس کے دل میں ایمانی غیرت، وہ تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب خوش، اسے کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے کے اوپر کہ سارے لوگوں کو تو اپنی عزت محسوس ہوتی ہے دنیاوی کلچر پر عمل کرنے میں، اور یہ میرا ایک دیوانہ بندہ ہے کہ جس کو ساروں کے مقابلے میں رسول کی سنت سے محبت ہے، میرے ایک ایک حکم کو وہ حرز جان بناتا ہے۔ کسی کے دل میں، کسی کی نگاہ میں میری امپریشن گھٹے بڑھے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو میرے رب کو خوش رکھنا ہے۔ آپ بتائیے رب کو اس بندے پر کتنا پیار آتا ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں اسلام ایسے ہی باغیرت لوگوں کے توسط سے زندہ رہتا ہے۔ کمپرومائز کرنے والے لوگ تو دنیا میں بہت ملے۔ آپ نے عہدہ پا لیا، ایک منصب مل گیا آپ کو، کسی نے کچھ پیسہ دے دیا، اسلامی حکم میں 19-20 کرنے کے اندر آپ کو ایک ایوارڈ مل گیا، کیا پا لیا آپ نے؟ آنکھیں بند ہونے کے بعد دیکھ لیجئے اس ایوارڈ کو پوچھتا کون؟ ہرگز نہیں۔
اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے رب کے حکم کی قدردانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی، اسلام کے کسی حکم سے عاشقانہ تعلق قائم رکھا، یقین جانو یہی لوگ جو آج بے عزتی کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، جک مار کے ان کو آپ کی عزت کرنی پڑے گی، چونکہ خزینے عزت کے جس کے ہاتھ میں ہے اس سے آپ نے راہ صاف کر لی، اس کو خوش کر لیا، تو سب لوگ تھوڑی عزت کے مالک ہے، تم کو تو اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ سب لوگ جو ہیں وہ عزت نہ بھی دینے کے موڈ میں ہو، اللہ خوش تو جک مار کے لوگوں کو عزت دینی پڑے گی۔ ہاں کچھ قربانیاں لگے گی، کچھ وقت گزرنے دینا پڑے گا، اللہ بھی آزمائش کر کے دیتا۔ عزت آج بازار میں نہیں ملتی، کروڑوں روپے خرچ کر کے انسان اس چیز کو پا نہیں سکتا، چونکہ اس کا خزینہ کسی کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ کے ہاتھ میں عزت کے خزانے، کوئی کسی کو بدنام نہیں کر سکتا، ایمان رکھ لو اس پر۔ اگر لوگوں کے ہاتھ میں عزت ہوتی تو آج کے شرفاء شریف لوگ کب سے بے عزت ہو چکے ہوتے۔ رکھا ہی نہیں ہے اس نے کسی کے ہاتھ میں عزت کا خزانہ، ایک ایک ذرہ بھی ملے گا عزت کا اللہ کے حوالے سے مل سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ دنیاوی عہدہ پانے، دنیاوی ایوارڈ پانے، دنیاوی چند پیسوں کو حاصل کرنے، پھوٹی کوڑیوں کو پانے کے لیے ہمارے دین کو قربان کرنا شروع کیا۔ ہمارے بڑے جو تھے وہ دنیا کے سہارے دین بچاتے تھے، اس کو تھوڑا سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا خرچ کرتے اور اپنا دین بچاتے، آج ہم لوگ دین خرچ کر کے دنیا بچا رہے ہیں۔ یہی بے غیرتی ہے کہ مجھ سے دنیا کا تھوڑا سا لاس برداشت نہیں ہوتا، شریعت الیاذ باللہ آگے پیچھے کر سکتا ہوں، لیکن میرا اتنا لاس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ تفاوت تھا ہمارے اور ان کے درمیان۔ وہ دنیا کو ایک ذریعہ سمجھتے تھے دین کی حفاظت کا، اور آج ہم دنیا بچانے کے لیے دین کو خرچ کرتے ہیں۔ ملا علی قاری نے کسی بزرگ کا ایک مقولہ لکھا ہے، ایک جملہ لکھا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، بھائیوں اپنے پاس کچھ پیسہ رکھا کرو، کچھ کمایا کرو، اس لیے کہ مسلمان کو آج اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب سے پہلے جس چیز کو بیچنے کے لیے نکالتا ہے وہ اس کا اپنا دین ہے۔ یہ کوئی بزرگ فرماتے تھے، اور آج سے کئی صدیاں پہلے ملا علی قاری اس بزرگ کا مقولہ نقل کر چکے۔ لوگوں کماؤ، ہاتھ میں کچھ پیسہ رکھو، پیسہ رہے گا نا تمہارے ہاتھ میں تو دین کو بیچنے سے باز رہو گے، ورنہ مسلمان کو آج کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی چیز کو نکالتا نہیں، سب سے پہلے دین دیتا ہے اور دنیا خریدتا ہے۔ پیسہ ہوگا تو کم سے کم تم دین دینے سے تو بچو گے۔ اللہ، یہ حالت ہے ہماری۔ مسلمان دیکھتا ہے اپنے گھر میں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، گھر میں چٹائی ہے اس کو دے دوں، تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں چٹائی تو کام کی چیز ہے، فرنیچر ہے اسے دے دوں، نہیں پھر میں رکھوں گا کہاں چیزیں۔ ساری چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، سب کام کی نظر آتی ہے، ایک ایمان پر نظر پڑتی ہے تو کیا، نہیں ہے تو کیا، دو ایمان اور لو پیسے۔ یہ ہماری ذبح حالی ہے، بری حالت ہے، اس کو بزرگان بھانپتے تھے، تمہارے ہاتھ میں کچھ پیسہ رکھو کل کو ایمان بچ جائے گا۔ میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نے دین قربان کر کے دنیا پانا شروع کر دیا، یہی ہماری دینی بے غیرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چیز ذکر فرما دی۔ آپ کی پیشین گوئیاں ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں ذکر۔ کیا مطلب پیشین گوئیوں کا؟ غیب کی بعض وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ رسول کو بتا دیا کرتے تھے، ساری غیب کی باتیں تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھی اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی چیزوں پر مطلع کر دیا کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے بعض مستقبل کے فیوچر کے حالات ذکر کیے ہیں کہ زمانے میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ ان کو پیشین گوئیاں کہا جاتا ہے، اور جب تک آپ کی یہ پیشین گوئیاں دنیا کے اندر سچی نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔
یہ پیشین گوئیاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ تم لوگ بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین دے کر دنیا لو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. میں اس روایت کا ترجمہ تھوڑا سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، میں بیچ میں نہیں رہتا، روایت آپ اور ترجمہ خود ہی دیکھ لیں کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں وہ، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم صحابہ کی جماعت ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے درمیان ایک ٹاپک چھڑا. ٹاپک کیا تھا؟ پچھلے دنوں ہم فقر و فاقہ کا شکار تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، فقر و فاقہ تھا ہم کو. ابھی الحمدللہ کچھ اسٹیبل ہوئے ہیں مال کے اعتبار سے. صحابہ یہ خیال کر رہے تھے چونکہ فتح ہونے لگی تو کچھ پیسہ آنے لگا. تو صحابہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کا ٹاپک تھا پھر سے فقر و فاقہ آ گیا تو ہم اپنا ایمان کیسے بچا پائیں گے. ہم ڈر رہے تھے فقر و فاقہ کے واپس آنے سے. اسی بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے سنا کہ ہم فقر و فاقہ سے خوف محسوس کر رہے ہیں. ہمارا ٹاپک آج کا گفتگو کا بحث و مباحثہ کا یہ ہے کہ فقر و فاقہ آ جائے گا تو کریں گے کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا واللہ لتصبن علیکم الدنیا صبا. تم فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو. پہلا یہ جملہ فرمایا آل فقر تخافون، فقیری سے ڈرتے ہو کیا؟ اللہ کی قسم تم پر دنیا بہت 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 بہا دی جائے گی، خوب خوب بہا دی جائے گی. ولا یزیغ قلب احدکم الا ہی. تمہارے دل کو اگر ایمان سے کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو یہ دنیا ہی ہٹا سکتی ہے. کوئی کسی میں پاور نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان جیسے ہمالیہ پہاڑ کو ادھر ادھر کر سکے. ایک چیز میں پاور ہے، وہ ہے دنیا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لوگو میں نے تم کو ایک واضح اور روشن شریعت پر چھوڑا ہے. اتنی صاف، اتنی روشن، اتنی پرکاشت یہ شریعت ہے. آپ نے فرمایا اس میں رات اور دن دونوں برابر ہیں. جس کے رات اور دن دونوں برابر ہیں. ہمارے محلے کے راستوں کے رات اور دن برابر ہوتے ہیں کہ الگ الگ ہوتے ہیں. دن کو آپ دیکھنا چاہو تو پین بھی دیکھ سکتے ہو چھوٹی سی، لیکن رات کو بڑی چیز بھی تلاش کرنا چاہو تو راستے میں آپ کو ٹارچ مارنی پڑے یا لائٹ فوکس کرنا پڑے تب جا کر. ہمارے راستے دن اور رات میں برابر نہیں ہے، لیکن شریعت کا پنتھ، شریعت کا راستہ، اس کا ٹریک اتنا واضح ہے کہ جیسے دن کے اندر ساری چیزیں نظر آتی ہیں، یہاں کی رات بھی اتنی روشن ہے کہ رات کو بھی آپ کو سیاہ و سفید، اچھا برا، کھرا کھوٹا سب چیزیں جو ہے نظر آئے گی. اتنی واضح شریعت پر چھوڑا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے تھے اللہ کی قسم بہت سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بڑی واضح شریعت پر چھوڑا. یہاں ڈاؤٹ، شک، شبہ کچھ ہے ہی نہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. جسے چلنا ہے حق کے راستے پر چلے، جسے مزے لوٹنے ہیں اور دنیا میں وقتی انجوائے کرنا ہے جاؤ کر لو اس وقت اس راستے کے اوپر انجوائے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستے اوپن کر دیے، دونوں راستے ہیں تمہارے پاس، چوائس. ادھر جانا ہے تو ادھر بھی جا سکتے ہو، ادھر بھی جا سکتے ہو. کل کو آنکھیں بند ہونے کے بعد کچے چٹھے کا حساب دینا ہے. یہ اللہ نے ایک سے زیادہ جگہوں پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. میں آپ کو حضرت ابو الدرداء کی اس روایت کی روشنی میں پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسلمانوں کو کس چیز سے الرٹ کرنا چاہا تھا؟ دیکھنا دنیا تم پر غالب نہ آ جائے، ورنہ دنیا کے خاطر تم دین کا راستہ 19-20 کرنے تیار ہو جاؤ. کوئی چیز تمہارے ایمان کو پھیر نہیں سکتی. دنیاوی محبت کا پاور اتنا ہے کہ وہ تمہارے ایمان کے ہمالیہ کو بھی ڈاواڈول کر سکتا. میرے بھائیوں مجھے بتائیے آج کی اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
ہندوستان کا حال ان دنوں اتنا برا ہے دین کے اعتبار سے کہ ہماری لڑکیوں کی کھیپوں کی کھیپیں اپنا ایمان کھو کر غیر مسلموں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دل دینے لگی۔ آپ سنیے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہیں، اس چیز کی خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی زبانی یہ رپورٹ ہے۔ مسلمان کے لڑکوں اور لڑکیوں کی کھیپوں کی کھیپیں، ایک نہیں دو نہیں، کئی متعدد بچیاں ہماری جو ہے ارتداد کے دہانے کے اوپر کھڑی ہیں۔ ایک خاتون ہے، وہ ماشاءاللہ کام کر رہی ہے، اس میں بتا رہی تھی ایک لڑکی مسلمان بامبے کی، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی، پتا چلا کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ رنگریلیاں منا رہی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک کامن سینس سے انسان نہیں سوچ سکتا، ایسا لالی پاپ ان کو دیا جاتا ہے۔ وہ غیر مسلم کیا کہتا ہے اس کو، اس لڑکی کو، مسلمان لڑکی کو، کہ تو میرے ساتھ جنسی تعلق قائم کر، سیکسول جو ہمارے ریلیشن ہے وہ قائم کر، ہم کو بچی ہوگی، اس بچی کے 12-13 سال کی عمر میں ہم اس کو فروخت کر دیں گے، بیچ دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے ابھی عالمی پیمانے پر یہ مارکیٹ بہت گرم ہے کہ جو چڑھتی جوانی والی بچیاں ہیں ان کو مالدار لوگ، بڈھے خاص کر کے، کروڑوں میں خرید رہے ہیں، ایک عیش کے لیے 1 کروڑ ایک بچی کا ملتا ہے۔ تو وہ غیر مسلم مسلمان بچی کو پٹی پڑھاتا ہے کہ ہم ایسی بچی پیدا کریں گے، 1 سال میں ایک بچی بیچ دیں گے، ایک عمر تک ہونے تک، دوسرے سال میں 5 بچیاں پیدا کر کے 5 کروڑ پالیں گے اور پھر خوش عیشی کے ساتھ ہماری زندگی گزاریں گے۔ اب یہ کتنا سفید جھوٹ ہے۔ اچھا، آپ کو تعجب ہوگا، وہ بچی بتا رہی تھی اسی خاتون کو، میں نے تو نہیں سنا، لیکن وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ اس بچی کا کہنا یہ تھا کہ حمل رہ جانے کے بعد، پریگننسی رہ جانے کے بعد ہم سونوگرافی کروائیں گے، اگر بچی ہے تو رہنے دیں گے اور بچی نہیں ہے تو ایبورشن کروا لیں گے۔ اب بتائیے، یہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کے علاوہ یا اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے علاوہ اور کچھ ہے؟ جو اپنے پروردگار کا نہیں ہوا وہ تمہارا ہوگا۔ اچھا، وہ بچی کہہ رہی تھی میرے جیسی میرے ساتھ 17 سے 18 بچیاں اس گروپ میں ہیں، میرے گروپ، جن میں بعض تو 11-12 سال کی، مسلمان گھرانے کی، بامبے کی 17-18 ایک گروپ کی بچیاں، جن کی رپورٹ کی ابھی بالکل تازہ ترین۔ تو حالات بڑے سنگین ہیں۔ کل میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تھا، وہاں ایسے ہی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو ایسی ارتداد کی شکار بچیوں میں محنت کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں کیا خامی تھی، تم کیوں چلی گئی؟ ان کا کہنا یہ تھا، انہوں نے 2 باتیں بتائی، میں پھڑک اٹھا دونوں باتوں سے۔ ایک بات تو یہ کہی انہوں نے کہ مولانا، یہ جو ہماری بچیاں غیر مسلم ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، سچ مچ یہ نقشہ ہے، مگر ان کی جو بچیاں اسلام میں آ رہی ہیں ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ۔ غیر مسلم بچیاں اپنے مذہب سے بیزار ہو کر مسلمان ہو رہی ہیں بڑی تعداد کے اندر۔ ایک تو یہ بات اچھی چیز ہے، مسلمان کو تو خوشی ہونی چاہیے، ہماری تو چاہت ہے کہ جہاں بھر کی ایک ایک شخصیت کو اسلام مل جائے، سبھی کامیاب ہو جائے۔ اگر 20 بچیاں آ رہی ہیں، ہمارے دلوں کی چاہت ہے 200 بچیاں اپنے رب سے وابستہ ہو جائیں، بہت خوشائن چیز ہے ان کا آنا۔ لیکن دوسری طرف ہماری بچیوں کا پچھلے دروازے سے کفر کی طرف جانا، یہ اتنی ہی زیادہ تشویش اور پریشانی کی چیز ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک زبردست دھمکی دی، اور ایک سے زیادہ جگہوں پر دھمکی دی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مسلمانوں، اگر تم میری شریعت سے منہ موڑو گے نا
تو تم کو کفر میں ڈال دیں گے اور تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں گے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے یحبونہم یحبوہم ویحبونہ، جو ہم سے پیار کرے گی اور ہم ان سے پیار کریں گے. رب کہتا ہے، حالانکہ وہ کل تک غیر مسلم تھی، لیکن اللہ کی نظر انتخاب ان پر پڑ گئی، ان کے لیے اسلام. اور تم نے ٹھیکہ لے رکھا تھا کہ تمہاری وجہ سے اسلام پھیلے گا، چلو گیٹ آؤٹ. تم کو پچھلے دروازے سے باہر کیا جا رہا ہے اور دوسری قومیں اسلام میں آ رہی. ایک تو یہ بات انہوں نے کہی کہ بڑی تعداد میں آ رہی ہے ان کی خواتین اور پختہ ایمان والی. دوسری ایک بات انہوں نے کہی وہ زیادہ چونکانے والی. میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو اتنی بچیوں میں کام کرنے کا موقع ملا تو آپ ریزن سمجھ سکتے ہیں کہ کس سبب سے ہماری بچیاں بے تحاشا غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، دنیا، پیسہ، مادی محبت. اور انہوں نے اس کے بعد جملہ کہا، میں پھڑک گیا اس کا جملہ سے. انہوں نے کہا مولانا غیر مسلم بچیاں جو اسلام میں آ رہی ہے وہ فقط دین و مذہب کو دیکھ کر آ رہی ہے، اور ہماری بچیاں جو غیر بن رہی ہیں وہ دنیا دیکھ کر جا رہی ہیں. اللہ اکبر، کیا کہہ دیا انہوں نے. وہ آ رہی ہے، ان کے پاس پیسے کم نہیں ہیں، وہ سیلری والی خواتین ہیں، غیر مسلم ہے، فقط اور فقط دین کو دیکھ کر آ رہی. اتنی مضبوط دین والی ہے وہ کہ ہم پرانے مسلمان شرما جائیں، اتنا زیادہ پختہ. ارے محنت کر کے آئی ہے اور اس کو اپنے رب کا پتہ بڑی پریشانیوں اور بے چینیوں کے بعد ملا ہے. اب اس کو جو ٹھنڈک اور سکون محسوس ہو رہا ہے تھوڑی چند پیسوں میں وہ کھوئے گی. 100% اسلامیات پر مضبوطی سے عمل کرنے والی ہے خواتین، اور ہماری بچیاں ان کی دنیا دیکھ کے اسلام چھوڑ رہی ہیں. وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں جاتی. میرے بھائیوں، یہ حالت کسی اور ملک کی نہیں، ہمارے ہندوستان کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس جگہ یہ جو کمپرومائز کر رہی ہے ہماری لڑکیاں اور لڑکے بھی اپنے دین و مذہب کے اندر، کیا بنیاد ہے اس کی؟ ایمانی غیرت اگر ان میں قائم ہوتی تو یہ صورتحال ہندوستان کی نہ ہوتی. میں سب کچھ ہو جاتا، ایک مرتبہ میرے مذہب کے سلسلے میں کمپرومائز کے ٹیبل پر بیٹھنے تیار نہیں. کیوں؟ حضرت ابو بکر کسی اور مذہب کے بڑے تھے، ہمارے ہی بڑے تھے. آج ہم مسلمان نام لیوا ہیں ابو بکر کے، لیکن اینقص الدین وانا حی وہ ہمارے اندر سے رخصت ہو گیا. دین کے کسی معاملے کو میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ پوسیبل ہی نہیں ہے. میں کیوں نہیں بول سکتا ایسا؟ میرا ضمیر اتنا کیوں نہیں جاگتا؟ میں کیوں چند پھوٹی کوڑیوں کے خاطر بک جاتی ہوں؟ اور لڑکے بھی ہیں ابھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، بات یہی ہوئی، ہمارا ایمانی تسلب، مضبوطی ٹوٹی. دوسرے لوگوں کی رواداری، دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، مصلحت پروری، اس نے ہماری مٹی پلیت کر دی. آپ جانتے ہو کیوں مسلمان ایسا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ؟ ایک تو دنیا پانے کے لیے. ارے یہ جو خواتین جا رہی ہیں ان کے شوق اتنے بڑھ گئے، نیٹ پر، اخباروں میں، مختلف کلپوں کے اندر میک اپ کی مستقل ایپسیں چلتی ہیں. ان ایپسوں کے اوپر دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنے اور دوسروں کی کیٹیگری اور ان کے لیول کی خاتون بننے کے لیے خرچے بڑھ گئے. اب وہ اپنے باپ کی اتنی سی تنخواہ میں اتنے سارے شوق پورا نہیں کر سکتی. اگر کسی کی بیوی ہے تو شوہر کی تنخواہ اتنی اور اس کے شوق اتنے. ظاہر ہے کہ چند دنوں جب شوق پورے نہیں ہوئے تو اب یہ ادھر ادھر نگاہ اٹھانے لگی کہ مجھ کو تو چاہیے، مجھ کو تو ماڈل لیڈی بننا دنیا کے اندر. یہ ہے مسلمان کا ویژن، یہ ہے مسلمان کا آئیڈیل. مجھے تو پتہ نہیں یہ خاتون کل کو صحابیات کو کیا منہ دکھائے گی محشر کے میدان میں، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے رب کے حکم کو ہمیشہ آگے رکھا. وہ بھی آئیڈیل بن سکتی تھی اور تم سے اچھی بن سکتی تھی، لیکن نہیں. رب ناراض ہو
ایسا حسن کس کام کا؟ دین بیچنا پڑے، اس کے مقابل ملنے والی دنیا پر تف ہو، کیا حیثیت ہے ایسی دنیا کی؟ یہ صحابیات کا وژن تھا۔ ہماری آج کل کی خواتین، اور میں واپس کہوں گا صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں بھی اللہ کے بارے میں شک آ رہا ہے۔ دیکھ لیجئے ان کی ٹویٹیں، ان کے میسیجز، اللہ کے بارے میں شک ہے ان لوگوں کو، فکری انحراف ہے، ایک مینٹالٹی کا انقلاب ہے، اور ایسا انقلاب کہ جو ایمان و کفر کی سرحد میں ادھر سے ادھر کر رہا ہے، کسی کو ادھر ڈال رہا ہے اور کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے کھائی میں۔ یہ حالات ہو گئے۔ میرے بھائیو، آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک تو یہی دنیا پسندی، شوق اور مادیت پرستی، اس نے جو ہے ہماری مٹی پلید کر دی۔ نمبر 2، دوسرے مذہب والوں کی نگاہ میں وہالہ لگنے کے لیے، جس کو گجراتی میں اگر ہم کہیں تو مجھے تو یہ تعبیر بہت اچھی لگتی ہے، ان کو والے ہو جائیں ہم لوگ، ان کو پسند آ جائیں، لوگ کہیں کہ کتنا براڈ مائنڈ ہے، سارے مذہب کو لے کر چلتا ہے۔ یہ رواداری اور مصلحت پسندی کا جو کھاتا ہے نا، وہ بہلول کا پاجامہ ہے۔ آپ جانتے ہو بہلول کا پاجامہ جو تھا، وہ جتنا ڈھیلا کرو اتنا نیچے اترتا جائے، ایسا ہے۔ رواداری میں، مصلحت پسندی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہمارے دین و مذہب کو ہم نے اوپر ابھرائی پر چڑھا دیا، بالائے طاق رکھ دیا، اور دین کھو کر بے دینوں کے اندر مصلحت کے نام سے جٹ گئے، رچ بس گئے ان کے اندر۔ بہت برے دن آ گئے اور ہمارا تسلط ٹوٹا۔ سب سے پہلے کہاں سے ہماری ایمانی غیرت ختم ہونا شروع ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریق اور اداؤں کی طرف سے ہم نے بے التفاتی شروع کر دی۔ ارے ایک کھانے کا طرز ہی بدلے گا نا، اس میں کیا ہو گیا؟ اتنا نہیں ہے ابھی سب لوگ بیٹھے ہیں تو ابھی کانٹے سے نہیں کھائیں گے یا غیر جس طرح سے کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ تھا کھانے کا، اس کو تھوڑا کمپرومائز کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ چلے، یہ کوئی نماز تھوڑی چھوڑ رہے ہیں، ہمارا روزہ تھوڑا چھوٹ رہا ہے، ہمارا ایمان تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے، ایک ادا اور ایک سنت کھانے ہی کی تو آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ یہاں سے ہمارا تسلط ٹوٹا، اور یہ ریلا کہاں تک پہنچا گیا ہم کو؟ آج مسلمان بوفے ڈینر کے اوپر جانوروں کی طرح کھڑا کھڑا کھا رہا ہے۔ پہلے دن سے یہاں نہیں پہنچایا آپ کو، سنت چھوٹتے 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 آج ہم کو اتنا بھی شعور نہیں رہا کہ بھئی کھڑے کھڑے کھانا جو ہے انسانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ لیکن بوفے ڈینر کا جہاں نقشہ لگا ہو، آپ بیٹھ کے کھا کر تو دیکھیے آپ کو کس نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یعنی آج خوبی کو منہ دکھانا مشکل ہو گیا، خامیوں کا موسم اتنا عام ہو گیا، خوبی خامی بن گئی اور خامی خوبی بن گئی۔ تہذیب سمجھی جاتی ہے، کھڑے ہو کر کھاؤ، براڈ مائنڈ ہے۔ آپ زمانے سے شانہ بشانہ مل کر چل رہے ہیں، ماڈرن اور 21ویں صدی کے یہ لڑکے لڑکیاں، وہ پرانے مسلمان تھے، ہم لوگ تو 21ویں صدی کی لڑکیاں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، مسلمان باقاعدہ اس کو بولتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مقدمہ آیا تھا، تو اس مقدمے کے اندر کراس ہو رہا تھا میاں بیوی کے درمیان، جو بھی ان کی شکایتیں تھیں ایک دوسرے کو۔ تو اس لڑکے نے، شوہر نے یہ کہا کہ مولانا میں اس کو دین کی بات بتاتا ہوں تو یہ کہتی ہے میں تو 21ویں صدی کی ماڈرن لڑکی ہوں، یہ سب پرانی باتیں میرے سامنے نہیں کرنی۔ یہ ایک مسلمان خاتون اپنے شوہر کو دین بتانے کے اوپر جواب دیتی۔ میرے بھائیو، جس کا ویژن یہ ہو گیا ہو، خاک اس کے دل و دماغ میں اسلام کی محبت بیٹھے۔ بس لوگوں نے تمہاری نماز نہیں چھڑوائی۔ آپ نے دیکھا کبھی پمفلٹ لگا ہو یا بینر لگا ہو کہ مسلمانوں نماز چھوڑو، مسلمانوں روزے چھوڑو، ایمان چھوڑو؟ کبھی نہیں، اور لگے گا بھی۔ ان کو معلوم ہے اتنا اوپن اگر مسلمان کو کفر کی دعوت دی جائے گی، ایک ادنا سے ادنا مسلمان کا ضمیر اس کو قبول کرنے تیار ہے۔ انہوں نے شروع کیا ہماری معاشرت اور سماج، چنانچہ کھانے پینے کے طریقے بدلوا دیے، اور آج کھڑے ہو کر کھانا فیشن، کریز، ایک مہذب ہونے
اور انگریزی کلچر والا ہونے کا نشان بن گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے اسلامیات کو نکالنے کے لیے ان حضرات نے سیلیبریشن شروع کی، اجوڑی، سیلیبریٹ کرو۔ دونوں طرفہ حملے ہوئے۔ پہلے تو یہ کیا کہ بھائی آج کی دنیا چل رہی ہے تو انسان کی عمر کا 1 سال پورا ہوا، خوشی مناؤ، برتھ ڈے پارٹی کرو۔ ہم نے اس کو بہت معمولی اور لائٹ سمجھا کہ برتھ ڈے پارٹی منا لینا کیا چیز ہے، لیکن سچی بات یہ تھی کہ یہ صرف سیلیبریشن نہیں تھا، یہ دوسری قوم کی تہذیب دبے پاؤں مسلمانوں میں گھس رہی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی کہنے کو کیا ہے، کیک کاٹا، کھلا دیا، اور بھی کھلاتے ہیں ہم لوگ، یاد رکھو یہ پھر اتنا نہیں ہے، ایک دوسری قوم کا کلچر ہم میں گھس رہا ہے اور ہمارا تسلط ٹوٹ رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے یہاں قریب میں بعض بستیاں ایسی ہیں جو رمضان کے اندر زکوٰۃ لیتی ہیں، لیکن ان کے یہاں برتھ ڈے دن آتا ہے، ہم کو شرما دے ایسی اجوڑی ہوتی ہے ان کے یہاں، مہنگے سے مہنگا کیک، پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آتا ہوگا۔ یعنی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ اتنا قبضہ پا گئی یہ چیز کہ کچھ بھی ہو، کھانا آگے پیچھے ہو، لیکن برتھ ڈے پارٹی کرنے کی تم کو اپنی اولاد کے لیے اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ ایک دن تو برتھ ڈے آتا ہے سال بھر کے اندر، اس کو ہم سیلیبریٹ کریں۔ شادی کی اینیورسری، یہ بھائی کہاں سے آئی اینیورسری شادی کی؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خوشی کا دن تھا، اچھی یاد میں ایک مزید دن منا لیا ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن میں واپس وہی کہوں گا کہ کسی دوسرے مذہب کا کلچر دبے پاؤں پچھلے باڑے سے آ رہا ہے، پچھلے دروازے سے آ رہا ہے۔ اور یہ جو آج ہماری حالت ہوئی ہے نا، وہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے نقصان کے بعد آج بڑا نقصان ڈریگن منہ پھاڑ کے کھڑا ہے۔ میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں، یہ لنک ہے پوری۔ پھر میں نے بتایا سیلیبریشن کے نام سے دونوں طرف سے حملہ ہوا۔ ایک تو اس قسم کے ڈے منانے کے لیے ہمارے پاس فرصت بھی ہو گئی، پیسہ بھی ہو گیا، اور ایمان کے ساتھ ہم نے سودا بھی کر لیا۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہوں گے شاید بہت سے مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کو کالج یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو کسی دن ساڑی دے، کسی دن سینڈل دے۔ ارے اب ہم کو مطلب ہنسی آتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے ڈے ہوا کہ سینڈل کا ڈے ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک ہوا کھڑا کرنا ہے تو ماں باپ ساڑی پہنا کے بھیجتے ہیں اپنی مسلمان بچی کو، تاکہ اپنے حسن کا مظاہرہ کر۔ کل کو پھر 19-20 ہوا تو رونے والے بھی یہی ہوں گے۔ ہمارے پاس یہ سب فرصت سیلیبریٹی کی کہاں سے آ گئی، سیلیبریشن کی؟ اچھا، دوسری طرف کیا حملہ ہوا؟ ہمارے اسلامیات کو سیلیبریشن کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے اب احوال پلٹائے گئے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، گزشتہ سال، تیسرے سال میں وہاں پاناما گیا تھا، تو وہاں علماء نے ایک بہت تشویش کا اظہار کیا کہ ہمارے یہاں اب مسلمان گھرانوں میں کیا ہو رہا ہے، رمضان آتا ہے تو چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں رمضان کا پربھاؤ ڈالنے کے لیے، جیسے کرسمس آتا ہے تو نہیں، وہ ایک باقاعدہ تھرموکول کا یہ بناتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ کرسمس ڈے یا اس طرح، تو رمضان مبارک، اس کے لیے باقاعدہ اس طرح کے پھول اور مختلف قسم کی ڈیکوریٹ چیزیں اور دیے جلانا وغیرہ، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا بعض علماء کے گھروں میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ سیلیبریشن کے نام سے ہمارے ذہنوں کو انہوں نے قریب کیا، اور ہماری خالص اسلامی چیزوں کو بھی اب سیلیبریشن کے نام سے، اب رمضان جو اجانے لگے، کوئی آدمی اس کو منانے لگے رمضان کو، تو پھر رمضان کا تقدس کہاں باقی رہے گا؟ عید منائی جا رہی ہے باقاعدہ، وہی جیسے دوسرے مناتے ہیں، کرسمس منایا جاتا ہے۔ یہ خرابی ہمارے درمیان پیدا ہو گئی۔
میرے بھائیوں اس کو لائٹلی مت لو، اسی چیز نے آج بہت بڑا سوروپ اختیار کر لیا ہے، بہت بڑا۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں فنکشنوں میں خلط ملط کر دیا گیا، یہ بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسکول کے اندر فنکشن پہلے تو ایک تہذیب کے نام سے، ایک آرٹ کے نام سے ہوا کرتے تھے، مگر جب مسلمان عادی ہو گیا تو اب اسی کو مذہبی فنکشنوں کے اندر بھی داخل کیا گیا۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ان کے مذہبی فنکشنوں میں بھی حصہ لینے لگے۔ دور نہیں لے جاتا، ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے، سورت کی ایک کالج یا اسکول کی یہ خبر تھی، ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کا لباس پہن کر گربے ناچنے کے لیے گئی، اسکول میں جو فنکشن ہوا اس میں، اور مسلمان والدین نے اردا گرد بیٹھ کے تماشا دیکھا اپنی بیٹیوں کا۔ ان کا نام آیا باقاعدہ کہ دیکھو ان کی بیٹی نے جو ہے اتنا اچھا ڈانس کیا، یہ ڈانس کیا۔ آج مسلمان کس پر خوش ہو رہا ہے؟ میری بیٹی ڈانس سیکھے اس پر۔ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیوسیت آ رہی ہے ہمارے اندر۔ مجھے معاف کریں، آج عصری تعلیم میں غیروں کے ساتھ ملتے ملتے ہمارے یہ دن آ گئے کہ مسلمان ماں باپ بیٹھے ہیں، لڑکی ایک غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہے، آ کر صوفے پر بیٹھ کر اس کے ساتھ ماں باپ کی نگاہ کے سامنے ہائی ہیلو کر رہی ہے۔ کون ہے بیٹی؟ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ ماں باپ ہضم کر گئے اس کو۔ میری نگاہوں کے سامنے یہ منظر، میں جیتا کیوں ہوں؟ پھر میری زندگی کیسی اجیرن ہو جانی چاہیے، لیکن چلایا جا رہا ہے اس چیز کو۔ میرے بھائیوں، اس چیز نے ہماری اسلامیات کو بہت لوٹا، بہت لوٹا، اور آج جو ہمارے سر کے اوپر UCC کا یہ جو ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، وہ اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بگ ورژن ہے۔ نکاح ہم نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، ناچنے گانے والیاں، ڈھول دھماکے والیاں ہمارے نکاحوں کے اندر ہونے لگی، بے تحاشا خرچ، مردوں اور عورتوں کا بے جا اختلاط اور اسراف، فضول خرچی، نہ جانے ایسی ایسی چیزیں۔ اور مسلمانوں کے نکاح کیسے ہو گئے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک رسالے کے اندر ایک خبر چھپی تھی، جو ہندوستان عالمی ایک بہت مشہور ذریعہ ابلاغ کی ایجنسی ہے بی بی سی نے ابھی پچھلے چند سالوں میں ایک مرتبہ یہ طے کیا کہ مختلف مذہبوں کے نکاح کی جو رسمیں ہیں ان کو جمع کرنا چاہیے، اور الگ الگ مذہبوں میں فرق کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہود، نصارہ، پارسی، ہنود، مسلمان سب کے نکاحوں کا جو پورا شروع سے لے کر آخر تک شیڈیول رہتا ہے اس کا ویڈیو ریکارڈنگ کیا۔ آخر میں ٹیبل کے اوپر یہ لوگ بیٹھے تاکہ کمپیئر کریں اور کیا فرق ہے اس کو پہچانیں۔ ان کا نتیجہ رپورٹ یہ تھی ان لوگوں کی، مسلمان کی شادی اور نصرانیوں کی شادی میں کوئی فرق نہیں، وہاں بھی ڈول دھماکے ہیں، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ناچ گان ہے، یہاں بھی ناچ گان ہے، وہاں بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان بے تحاشا اختلاط ہے، وہاں بھی عورتیں بے حیائی کا لباس کٹ پہن کر آتی ہے اور یہاں مسلمانوں کے درمیان بھی آتی ہے۔ ان کا یہ نتیجہ تھا کہ کوئی فرق نہیں۔ اس نے کتنا نقصان کیا؟ مذہبی تصور جو تھا نکاح کا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نکاح کوئی رسم نہیں ہے، کوئی سماجک اور معاشرتی چیز نہیں ہے، نکاح عبادت ہے۔ مسلمانوں کے ذہن سے اس کو خالی کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے عبادت کبھی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ ہوتی ہے، جو حرام ہوتی ہے۔ یہ حرام ہونا، مسنون ہونا، یہ سب جہاں ہو اس کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ بھائی نماز میں سنت ہے کہ نہیں؟ بعض نمازیں واجب ہیں، بعض فرض ہیں، بعض نمازیں مکروہ ہیں اور بعض حرام ہیں۔ نماز میں، نکاح میں بھی ایسے ہی پتہ چلا کہ نکاح عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کو نکاح کی سخت ضرورت ہے،
اگر نکاح نہ کرے تو اسے یقین ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جاوے گا، اور وہ کیپیبل بھی ہے کہ نکاح کرے، پیسہ مہر دینے کا سب کچھ موجود ہے، اس پر نکاح فرض ہے، نکاح کرنا اس پر فرض ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو جیسے عشاء کی نماز چھوڑی گنہگار ہوگا، ویسے نکاح چھوڑنے پر گنہگار ہوگا۔ ایک دوسرا آدمی ہے جس کو غالب گمان یہ ہے، یقین تو نہیں، غالب گمان یہ ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں پھنس جاؤں گا، کیپیبل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس آدمی کے ذمے نکاح کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو میرے ہاتھوں بیوی پر ظلم ہوگا، میں اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکوں گا، اور بہت سارے حقوق کے سلسلے میں حق تلفیہ مجھ سے ہوگی، ایسا غالب گمان ہو، علماء نے لکھا ہے اس آدمی پر نکاح کرنا مکروہ۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ میں نکاح کروں گا تو ظلم یقیناً ہوگا، اس آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور نارمل حالات کے اندر نکاح کرنا سنت ہے۔ اب کسی چیز کا سنت ہونا، واجب ہونا، فرض ہونا، مکروہ ہونا، حرام ہونا، یہ بتاتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ شریعت نے نکاح کو عبادت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہماری نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایک شرط ہے وضو، آپ وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھ سکیں۔ نکاح کے اندر دو گواہوں کا، وٹنس کا ہونا، مسلمان گواہ کا ہونا شرط ہے۔ اگر بغیر آپ نے گواہ کے نکاح پڑھا، یا گواہ تو تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا، چاہے جتنے ایجاب قبول کرو، نکاح ہی نہیں ہوا۔ کیا بتا رہا ہے؟ نماز عبادت ہے، اس کے لیے وضو شرط ہے، نکاح عبادت ہے، اس کے لیے وٹنس مسلمان کا ہونا شرط ہے۔ پتہ چلا یہ عبادت ہے۔ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا کہ نکاح کی مجلس میں شریک ہونا 2 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ 2 رکعت عبادت ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ بہترین چیز یہ ہے انسان نکاح میں مشغول ہو، کسی کا نکاح ہو رہا ہو تو 2 آدمیوں کی عصمت محفوظ ہو رہی ہے، غلط جگہ لگنے سے رہے گی۔ شریعت نے اس کو عبادت کا مقام دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت کا تصور ہمارے ذہن و دماغ سے کیسے نکلا، اور آج یہ نوبت آ کر کھڑی ہو گئی کہ تمہاری شریعت کا نہیں چلے گا، قانون ہمارا چلے گا۔ یہ آج ڈریگن جو UCC کا ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کی شرعی حیثیت کچھ نہیں، تم اپنی مسجد میں لاکھ نکاح کر لو، ویلڈ نہیں ہے۔ غیر مسلم جج کے پاس غیر مسلم وٹنس کو رکھتے ہوئے کاغذ پر ایک مرتبہ رجسٹر ہو گیا، وہ ہے نکاح۔ چھینا گیا کہ نہیں ہمارے ہاتھ سے، اور یہ اسی لیے کہ ہم نے کمپرومائز کیا تھا، نکاح کو عبادت سے نکال کر اتنی برائیوں کا منچ اور سٹیج ہم نے بنایا تھا۔ اس لیے آج ان کے حوصلے ہوئے کہ جب تم نے ہی کمپرومائز کر لیا نا تو پھر آؤ ہمارے آئین چلیں گے، ہمارے قانون چلیں گے، آرٹیکلز ہم طے کریں گے آپ کے لیے۔ طلاق مسلمان نے بے تحاشا دی، کبھی پوچھا نہیں اپنی شریعت کو۔ ٹرپل طلاق کے بغیر انسان کا گھوڑا رکتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے سر پر آ گیا تمہاری طلاق جب اتنی سستی ہے کہ شریعت کی گائیڈ لائن ہی نہیں، حالانکہ تھی، ہماری کوتاہی تھی کہ ہم نے پوچھا نہیں شریعت سے، تو ٹھیک ہے آ جاؤ، اب چلے گا ہمارا۔ سرکاری رجسٹرڈ کے بغیر آپ کی طلاق ویلڈ نہیں ہے، آپ 50 طلاق دے دو گھر میں بیٹھ کے، مسلمان وٹنس کے سامنے دے دو، تمہاری طلاق طلاق نہیں ہے جب تک کورٹ کے اندر اس کو دونوں پارٹیاں مل کر ایگریمنٹ نہ کریں۔ یہ ہے UCC میں طلاق کے سلسلے کا خلاصہ۔ شریعت کہتی ہے آپ اندھیری کوٹھڑی میں بھی اگر ایسا کر کے بول دو، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، آن دا اسپاٹ 3 طلاق پڑ جائے، کسی وٹنس کی بھی ضرورت نہیں۔ بدلی شریعت، چینج ہوئی کہ نہیں؟ اب یہ طلاق نہیں ہے، وہ طلاق ہے جو جناب جج کے پاس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری ادھوگتی جو آئی، پستی جو آئی، تنزلی آئی، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہم نے ہی جو ہے پہلے اسلامیات کو کوڑا کر دیا عمل سے، تو آج ان کے حوصلے ہو گئے۔ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نحوست نہ لاوے ہمارے درمیان، ورنہ ہوگا کیا؟
چند سال اگر اس طرح سے گزرے تو اگلی جنریشن تو اسی بیچ بڑی ہوگی کہ نہیں، کورٹ کا نکاح نکاح، کورٹ کی طلاق طلاق، ان کے ذہن و دماغ میں سے اس کا اسلامی حصہ ہونا ہی مٹ جائے گا۔ اور یہ پلان اسکیم ہے۔ مسلمان اپنی کوتاہیوں پر نظر کریں۔ میرے بھائیوں، ان پر بیلنس رکھنے والے جو ادارے تھے، ان اداروں پر بھی ان کی نظر۔ مسلمانوں کو بیلنس کرنے والے کون سی چیز تھی؟ بھائی مسجد میں نکاح کرو۔ مسجد ایک پلیٹ فارم تھا جہاں مسلمان کا اسلامی کلچر کے حساب سے نکاح ہوتا تھا۔ مسجد کا نکاح ختم کرو، نکاح کورٹ شریف میں ہوگا۔ یہ ہے۔ اگر ان کو روکتا تھا کوئی تو دارالافتاء، دارالقضاء، وہ پوچھتے تھے کہ مجھ کو یہ نکاح کرنا ہے، میرا اسلام کیسا نکاح پسند کرتا ہے، یا اس طرح کی سچویشن ہمارے درمیان جھگڑے کی ہو گئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، رہنمائی دارالقضاء دارالافتاء کرتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں یہ چبھن کی طرح کھٹکنے لگے، جیسے آنکھ کے اندر کوئی چیز چبھتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے UCC ایک مرتبہ اللہ نہ کرے نافذ ہوا تو دارالافتاء کا یہ فتویٰ کہ میراث میں لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا، یہ انویلڈ فتویٰ، جبکہ قرآن کریم کا حکم ہے کوئی ایک گھڑی کے لیے اگر نہیں مانتا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے ان دارالافتاء اور دارالقضاء کو بے دست و پا کرنے اور ان کی آواز کو نقار خانے میں طوطی کی آواز بنانے کے لیے یہ بہت پری پلان ایک نیچے سے چمچہ مارا گیا۔ اللہ کرے یہ اپنی منزل کو نہ پہنچے، ورنہ دارالافتاء اور دارالقضاء کے حوالے سے ایک مسلمان بالکل خالی و عاری ہو جائے گا۔ ان پلیٹ فارموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں اگر طلاق لکھ دی گئی تو آپ دیکھ لیجئے ابھی جو نیا قانون آ رہا ہے اس میں تم نے نجی طلاق لی، خانگی طلاق لی تو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ کیا بتا رہا ہے؟ تم کو اتنا بے دست و پا کر دیا جائے گا کہ تم صرف کھوکھلے مسلمان، درون سے تمہارا ایمان آگے پیچھے۔ اور یہ جو مرد اور عورت کے ایگریمنٹ کے بغیر طلاق ویلڈ نہیں ہے، اس کے پرتیاگھات کیا پڑیں گے؟ آج تک اسلام نے طلاق کی لگام رکھی ہے کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں۔ عورت طلاق دے تو پڑتی۔ ان کی کوشش تھی کہ مرد اور عورت کو ایکول کیوں نہیں رکھا گیا؟ اپنے رب کے حکم پر ان کو اعتراض تھا، بہت چلایا، لیکن مسلمانوں نے مانا نہیں۔ بھائی میرے رب کا جو حکم، شریعت نے طلاق کا یہ کھاتا جس کے ہاتھ میں رکھا، ہم 100 جان سے راضی۔ تو یہ ان ڈائریکٹ لے آئے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کے ایگریمنٹ ہی سے طلاق پڑے گی، تو صرف مرد کے ہاتھ میں طلاق رہی۔ وہ جو چاہتے تھے کہ عورت بھی طلاق میں ڈائریکٹ انوالو ہو، اس کا بھی جو ہے انوولیشن ہو طلاق کے اندر، یہ پچھلے دروازے سے آ گئے۔ ان کی سنگینی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ان کا جو کام ہے وہ کریں۔ مجھے تو مسلمانوں سے اتنی اپیل کرنی ہے کہ یہ حالات تیار ہوئے ہیں میرے پچھلے کرتوت کی وجہ سے۔ میں اگر اپنے اسلام و ایمان کے اوپر مضبوط ہوتا، کسی کی کیا مجال تھی؟ میری ایمانی غیرت اگر سلگتی ہوئی ہوتی تو کسی کی کیا ہمت تھی کہ وہ اسلام کے کسی حکم کی طرف غلط نظر سے دیکھ سکتا؟ لیکن میں نے کمپرومائز شروع کیا، میں نے ہی اپنے اسلام کے احکام کی دھجیاں اڑانا شروع کی، تو پھر یہ احوال آتے ہیں۔ مسلمانوں سے اپیل ہے، اگر اس قسم کی نحوستوں سے آئندہ بھی بچنا ہے، خدا را اللہ کے واسطے اپنے اعمال سدھاریں۔ کہیں بھی دین میں 19-20 ہوا، اس کا ایفیکٹ کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں کہیں نہ کہیں جا کر ہونا۔ انسان کی یہاں کی رگ دبی تو ابھی نہ معلوم ہو، لیکن ایک عرصے کے بعد کہیں ایفیکٹ کرے گی۔ مجھ کو یہ اطمینان کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے دل کی رگ نہیں دب رہی ہے نا، اتنا کافی ہے۔ ارے یہ رگ بھی دل کی رگ کے ساتھ کنیکٹڈ، تو وہ کل کو دکھے گی، کسی نہ کسی جگہ جا کر ایفیکٹ کرے گی۔ میرے بھائیو، کیا نہیں لگتا ہم لوگوں کو کہ نکاح کے حکم کو ہمیں حرز جان بنانے کی ضرورت ہے؟ میرے رب کا حکم، میری شریعت کا حکم ہے، میرے رب نے میرے لیے ایک گائیڈ لائن طے کی ہے کیسے جوڑنا ہے۔ طلاق
میرے رب کا حکم ہے، شریعت کا چیپٹر ہے، حصہ، وراثت، وصیت، میری زندگی کا ہر شعبہ، میرا کھانا پینا شریعت کے ہاتھ ہے، کیسے کھانا ہے کیسے نہیں کھانا ہے، ان سب چیزوں کے اندر مجھ کو شریعت سے محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ کمی یہیں کی ہے، ہماری محبتیں شریعت سے کم ہوئی، عمل میں کمزوری آئی، اور اس کمزوری کا فائدہ غیروں نے اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایک حکم شریع سے محبت دی۔ یہ جس دن آ گیا اس دن تمہارے ترقی کے دن شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات یقین جانو، عزت، کامیابی اگر کسی چیز میں ہے تو شریعت سے وابستہ ہونے۔ ہم نے دنیا کے مختلف دروں کے اوپر جا کر عزت تلاش کرنا شروع کر دی، لوٹ کے واپس یہیں آنا پڑے گا، ہے ہی نہیں کہیں، آپ کو شریعت ہی پر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کہیں عزت نہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اس دن آنے سے پہلے یہ بات سجا دے جس دن پچھتانا بھی کام نہیں دے گا۔ ہمارے ہاتھ سے سب چھوٹ جائے گا، اس دن آپ پچھتائیں گے تو بھی کیا ہوگا؟ دشمنوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بے شک ہم نے ہی ہمارے ہاتھوں اسلام کے احکام کی دھجیاں اڑائی، اے اللہ غیروں نے تو کیا نقصان کیا، ہم نے ہی اپنے مذہب کا بہت بڑا نقصان کیا۔ اے اللہ ہم نے تو بدنامی کا ذریعہ ہم اپنے آپ کو بنا لیا، اے اللہ جبکہ ہم کو تو اسلام کی نیک نامی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ ہمارے کرتوتوں میں سدھار پیدا فرما، ہمارے نکاح، ہمارے طلاق اور ساری ہی چیزیں عین شریعت کے مطابق ہوا کرے۔ یا الہ العالمین اس کا ماحول قائم فرما دے۔ اللہ ہمارے یہاں دارالفتاء اور دارالقضاء وغیرہ کی جو خدمات جاری ہیں ان سے مسلمانوں کو خوب متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بے شک جب سے ہم نے بے اعتنائیاں شروع کی ہیں لوگوں نے اس کی بے وقتی کے سلسلے میں ہاتھ پیر مارنا شروع کیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ بے شک جب تک یہ پلیٹ فارم موجود ہے ہماری رہنمائی کا مرکز موجود ہے، یا اللہ کر کو یہ نہیں رہے تو مجھے یہ بتانے والا کون ہوگا کہ رب اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرمائیے۔ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرمائیے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اہل فلسطین کی مدد فرما دیجیے۔ اللہ تیرے نام پر ان کو اجاڑ دیا گیا ہے، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی فرش کے اوپر بے یار و مددگار عرصے سے پڑے ہوئے ہیں۔ یا الہ العالمین ان کی آباد کاری کے فیصلے فرما۔ اللہ دشمنوں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، مظلومین کی حمایت فرما دے۔ اللہ پورا فلسطین اور اسرائیل سب مسلمانوں کے زیر نگی عطا فرما دے۔ ہمارے ہندوستان کے حوالے سے جو برے خطرات منڈلا رہے ہیں اللہ ان سب کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ ان اسلام دشمن طاقتوں کے دلوں کے اندر بھی اسلام کے حکم کی عظمت پیدا فرما۔ اللہ انہیں یہ سجھا دے کہ رب کے قائم کیے ہوئے اصول سب سے بہتر ہیں، انسانوں کے قائم کیے ہوئے آئین کے مقابلے میں اللہ کے احکام سب سے زیادہ کامیابی دلانے والے ہیں۔ اللہ کہاں یہ اسلامی احکام کو لوٹنے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں انہی کے اندر اسلامیات کا چرچا کرا دیں، اسلام کے حسن سے ان کی نگاہوں کو آشنا کر دیں۔ اللہ جہاں بھر میں خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں نظام اسلامی قائم فرما دے، مسلمانوں کو اسلامی ایک ایک حکم کے ساتھ محبت کا والہانہ وارفتگی والا تعلق نصیب فرما۔ بے شک ہم نے تیرے دین سے محبت کرنا چھوڑ دیا، اللہ تجھ سے محبت چھوڑ دی، اس کا یہ نتیجہ یہ خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم کو دین و اسلام کا محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمانیات کی اور اسلامیات کی قدردانی نصیب فرما۔ اللہ بے شک تیرا ایک ایک حکم بڑا قابل قدر ہے، تیری بھیک ہے، تیرا احسان ہے جو تو نے ہم کو قابل سمجھا کہ اپنی وحی ہم پر اتارے۔ کہ اللہ وحی کے ذریعے سے ہم پر ہماری رہنمائی کرے، تیرا یہ کرم تھا کہ اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین
ہماری دنیا کو سدھار دے، آخرت کو سدھار دے۔ بلساڑ کی اس بستی کے اوپر خصوصی رحمت کاملہ نازل فرما، یہاں کے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں، عورتوں سب کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما، سب کو دینداری کے نیک پلیٹ فارم کے اوپر اللہ مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا شیرازہ منتشر ہو گیا، ہم ادھر ادھر بکھر گئے، یا الہ العالمین دین کے پلیٹ فارم پر سب کو اکٹھا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کہا گیا اس میں جو تیری پسندیدہ چیزیں تھیں ان سب کو ہماری زندگیوں میں اتار دے، ایمانی غیرت پیدا فرما دے۔ اے اللہ خاندانی اور فیملی کی جو غیرت تیرے یہاں پسندیدہ ہے وہ ہم میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی بات چک سے غلط نکل گئی ہو معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔